چیزیں ہم انشاءاللہ تفصیل سے فراہم کریں گے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ 500 میں سے 450 رہا ہو گئے، یہ تو 450 بھی نہیں مان رہے. جان چکزئی کہہ رہا ہے کہ ایک فرد بھی جبری گمشدہ نہیں ہے. ہمارے ایک سابق وزیر داخلہ فرماتے تھے کہ یہ گھر میں لڑائی کر کے کراچی جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جبری گمشدہ ہے، لیکن اب کہتے ہیں نہیں 500 تھے جس میں 450 رہا کیے گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 450 کس جرم میں، کس قانون کے تحت آپ نے جبری طور پر لاپتہ کر دیے تھے؟ ایک فرد کو بھی جبری طور پر لاپتہ کرنے کا اختیار ریاست کے پاس نہیں ہے. آپ 450 کا اعتراف کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں. جب آپ ہمارے پاس آئیں گے ہم آپ کو ہزاروں کی تفصیل دیں گے. یہ بتائیے گا، آپ وزیر اعظم صاحب کے قریبی دوست بھی ہیں، انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی، انہوں نے مذاکرات بھی کیے ہیں. کیا ذاتی لیول پہ آپ سے اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ بھی ہمیشہ سے ان کا ایک موقف رہا ہے، جو آپ نے وزیر داخلہ کی بات کی کہ وہ ان لوگوں کو مسنگ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. تو کیا ذاتی لیول پہ کوئی بات ہوئی؟ دوسری بات ہے کہ مشتاق صاحب ملک میں اس وقت وزیر داخلہ کوئی نہیں ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ ایک تو ذاتی تعلق اپنی جگہ ہوتی ہے، ذاتی تعلق ہم پولیٹیکل سچویشنز پہ اور خصوصاً اس طرح کی سچویشنز پہ ہم نہیں کاؤنٹر کرتے، کیونکہ ان کا کام ہی نہیں ان سے. اگر ایز سچ ان کی ہمدردی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے، اگر یہ ان کا موقف پہلے سے سمجھ لیتے، جب وہ ہمارے ممبر تھے سینٹ کے، آج کل تو پرائم منسٹر ہیں، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہوم منسٹر کا، اگر آپ نے جس طرح بول رہے ہیں، ایک ملک میں اس وقت وزیر داخلہ نہیں ہے، تو آپ خود سمجھے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. مطلب یہاں پہ جو انٹائرم گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے کہ کوئی الیکشنز نہ ہو، وہ برقرار رہیں، اور اگر الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہ پسندیدہ لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پسندیدہ لوگوں کو لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اس طرح کے کام یہ کریں، جس طرح ہمارا پارلیمنٹ آج چل رہا ہے، جب ان کی مرضی ہوگی آپ کا اجلاس ہوگا، جب ان کی مرضی ہوگی آپ کا اجلاس نہیں ہو سکتا. اب ہم 4 5 6 سینیٹرز پہ تو یہ ہاؤس نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں. ہم کم سے کم آپ کے سامنے، پارلیمان کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے اپنا موقف اور ان کا موقف آپ کے سامنے لا سکتے ہیں.